الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ گرامی قدر حضرات، جب آیت مقدسہ بآواز بلند پڑھی جائے سننے والوں پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تعداد میں بے شک اب کم ہیں، مگر جم جم کر اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ سالانہ محفل عید میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں ہدیہ تبرک پیش کرتا ہوں جن احباب نے ماشاءاللہ اس خوبصورت محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ دعا گو ہوں رب کائنات آپ سب کا اس محفل کو سجانا اور سب کا مل بیٹھنا، رب کائنات آپ کی اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میرے حضور کا فرمان سنیے گا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جہاں پر میلاد شریف کی محفل یعنی حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سارا سال اس جگہ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بڑی شان ہے، بڑی رفت ہے عاشقان مصطفیٰ کے لیے۔ فرمایا کہ جہاں پر حضور کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے میلاد کی محفل سجتی ہے، سارا سال اللہ اس جگہ پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ تو ویسے بھی اللہ کا گھر ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا، بالخصوص مسجد حاضہ کہ جناب محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا حاجی محمد شفیع صاحب کہ جن کی محبتوں کی محنتوں کا یہ اثر ہے کہ جنہوں نے آپ احباب نے مل کر ان کے ساتھ اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات قبلہ حاجی محمد شفیع صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی اس محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جناب محترم المقام عزت مآب بڑی محبت فرماتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ حافظ اشتیاق احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور جناب محترم المقام عزت مآب بزم کے صدر جناب محمد اعجاز صاحب اور محمد اعجاز صاحب جن احباب نے اور دیگر مسجد انتظامیہ میلاد کمیٹی انتظامیہ نے خوبصورت محفل سجائی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر سب کو راحت اور سکون عطا فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت محفل سے انشاءاللہ چند ہی لمحے کے بعد اپنا جو ہے خطاب فرمائیں گے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حاجی محمد اسلم چشتی صاحب خطیب اعظم ڈوڈھال۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد آپ کا جو خطاب انشاءاللہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ بعد نماز ظہر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار علی چشتی گولڑی صاحب تلگنگ سے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا۔ اللہ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر بندے کی توجہ چاہتے ہوئے مجھے نہ دیکھیے گا کہ میں کون ہوں، میرا پڑھنا کیا ہے، بس دیکھیے گا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور بات کس کی کر رہا ہوں۔ عقیدے سے کہیں سبحان اللہ۔ آئیے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ اب ابتدا میں آپ تعداد میں کم ہیں، مگر مجھے پتہ ہے میرا آنا جانا ہے، آپ بڑے ذوق والے ہیں۔ میں پہلا شعر پڑھتا ہوں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب سے دعا لیتے ہوئے اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب میں نے تعداد دیکھ کے نہیں پڑھنا، میں نے آپ کا ذوق دیکھ کے پڑھنا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد
ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد۔ احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد۔ انشاءاللہ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر جاری رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا اللہ یہاں پر بیٹھ رہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے اس بزم کا آغاز جشن عید میلاد النبی کا آغاز آیات ربانی سے کرنے کے لیے ملتمس ہوں۔ عزت مآب جناب قاری محمد اشتیاق صاحب تشریف لاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ محفل کا پہلا نعرہ بچے بوڑھے سب نے لگانا ہے میرے ساتھ مل کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ جناب قاری محمد اشتیاق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ آیات ربانی کو ترنم کی صورت میں پیش فرما رہے تھے جناب قاری محمد اشتیاق صاحب۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کی آواز میں عمر میں مزید برکتیں اور رفتیں عطا فرمائے۔ بآواز بلند کہہ دیں آمین۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا۔
راول زیر کے ہر بندے کی مجھے سبحان اللہ بھی نظر آنی چاہیے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ آنکھیں تو والشمس رخ ناصر، ارے قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ آنکھیں تو والشمس رخ ناصر، ارے قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور تاریخی عالم میں اجالا ہے قرآن، تاریخی عالم میں اجالا ہے قرآن، سب آسمانی کتابوں سے نرالا ہے قرآن۔ تاریخی عالم میں اجالا ہے قرآن، سب آسمانی کتابوں سے نرالا ہے قرآن، تقدیر بدل جاتی ہے اس کے قاری کی، اپنے پڑھنے والے کو بنا دیتا ہے اعلیٰ قرآن۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر عقیدت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں دل سے دعا دے رہا ہوں مولا بھائی سونڈ والے کی اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پڑھنے والوں کو، یقین مانے میں رات کو بھی ترپرال میں تھا تو یہ ان کا بڑے ساتھ ہوتا ہے، یہ ساتھ نہ دیں تو مولوی صاحب کا کمال نہیں ہوتا، ساتھ ان کا بھی تعاون ہوتا ہے، تو اللہ ان کے وہ برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھا جو ہے نا آپریٹر کر رہے ہیں، اللہ آپ کی اس زندگی میں اور آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے کہ تاریخی عالم میں اجالا ہے قرآن، سب آسمانی کتابوں سے نرالا ہے قرآن، تقدیر بدل جاتی ہے اس کے قاری کی، اپنے پڑھنے والے کو بنا دیتا ہے اعلیٰ قرآن۔ لکھاں کروڑاں قاری پردے پہ قرآن نے، بس یہ شعر اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ سبحان اللہ آپ خود کہیں گے، لکھاں کروڑاں قاری پردے پہ قرآن نے، انج کوئی سناوے جی میں سنایا حسین نے۔ گربار کربلا وچ لٹایا حسین نے، گربار کربلا وچ لٹایا حسین نے، کیتا سی جیڑا وعدہ نبایا حسین نے۔ توجہ رکھیے گا کہ لکھاں کروڑاں قاری پردے پہ قرآن نے، انج کوئی سناوے جی میں سنایا حسین نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ہماری اس خوبصورت محفل میں تشریف لائے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شعلہ بیاں حضرت علامہ مولانا اسلم چشتی صاحب خطیب اعظم ڈوڈھال۔ آپ تشریف لائے، میں آپ کو اپنی جانب سے اور منتظمین کی جانب سے، بالخصوص محترم جناب بھائی اعجاز صاحب کی جانب سے اور بھائی اعجاب صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا، ہم سب کا مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عقیدے سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنے کا تو حق رکھتا ہوں کہ آپ کی انگن محنتیں ہیں اس علاقے پر، ضلع چکوال پر اللہ نے بڑی عزتوں سے قبلہ حضرت علامہ مولانا اسلم چشتی صاحب کو نوازا ہوا ہے۔ دعا کریں کہ رب کائنات دن دگنی رات چگنی آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو مزید اللہ تعالیٰ جو ہے نا مستقبل میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں اور تمام تر جو ہے مشکلات دور فرمائے اور حضور کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بس میرے لیے یہی سعادت ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر طویل عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ میں ایک بار پھر پڑھ کے دعوت کہ گربار کربلا وچ لٹایا حسین نے، گربار کربلا وچ لٹایا حسین نے، کیتا سی جیڑا وعدہ نبایا حسین نے۔ تساں سبحان اللہ آکھو۔ گربار کربلا وچ لٹایا حسین نے، کیتا سی جیڑا وعدہ نبایا حسین نے، لکھاں کروڑاں قاری پردے پہ قرآن نے،
انج کوئی سناوے جویں سنایا حسین نے۔ دعوت عنایت پیش کر رہا ہوں جناب محمد سعد تشریف لاتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں، اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ 2 مرتبہ صدا بلند کرنی ہے، مرحبا آمد مصطفیٰ۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میں جاندا وچ روز حشر دے بڑا مشکل بچنا میرا، او میں جاندا وچ روز حشر دے بڑا مشکل بچنا میرا، او میری قدم قدم تے غلطی ہے پانا فرشتیاں گھیرا، او مینوں مجرم وانگوں پیش کرے ساں، او جتے صدر دیوان دا ڈیرا، سردار میں اس بہانے نال تک لیسا حضور دا چہرہ، تک لیسا حضور دا چہرہ۔ بہت ہی پیارا کلام ہے۔ حمد تیرے صدقے محمد بناون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا، دے پیار وچ دنیا سجاون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا، او دے پیار وچ دنیا سجاون والیا، تیرے ڈھولے جیا اور کوئی ڈھولا نہیں، جدے کولوں کیتا مالک نے اولا نہیں، تیرے ڈھولے جیا اور کوئی ڈھولا نہیں، جدے کولوں کیتا مالک نے اولا نہیں، اے دی ہستی تو پردے ہٹون والیا، او دی ہستی تو پردے ہٹون والیا، او دے پیار وچ دنیا سجاون والیا، تو یوں آلائے تے تو یوں بس آلائے، مولا نبی مولا علی دا بھی مولا ہے، تو یوں آلائے تے تو یوں بس آلائے، مولا علی مولا نبی دا بھی مولا ہے، اپنی ہستی نو آلہ سجاون والیا، اپنی ہستی نو آلہ سجاون والیا، او دے پیار وچ دنیا سجاون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا، او دے پیار وچ دنیا سجاون والیا۔
ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے جناب محمد سعد، اللہ ان کی آواز میں عمر میں عزیز برکتیں عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد خطیب صاحب اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ بلند کیجئے گا ان کی آمد سے پہلے، نعرہ تکبیر۔ جناب محمد خطیب صاحب ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا، اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا، سچ آقا کے رب دی میں شانا کا، سچ آقا رب دی میں شانا کا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ویکھو کیڈا کرم کما چھڑیا، بے رنگیاں نو اج رنگ لا چھڑیا، ویکھو کیڈا کرم کما چھڑیا، بے رنگیاں نو اج رنگ لا چھڑیا۔ ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو، ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو، 9 لکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا۔ اللہم صلی علی سید
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن آمد رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قبلہ شفیع صاحب میں دعا لیتے ہوئے مولا جو دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت لگائے اپنے سوا کسی در کا محتاج نہ کرنا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب میں نے دعوت خطاب پیش کرنی ہے. ذرا جاگ کے اور تر و تازہ ہو کے بیٹھیں، ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے. میں الحمدللہ جس شخصیت کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں، آپ کا خطابت میں ایک نام ہے. جب انشاءاللہ خطاب کریں گے تو آپ کے جو ہے نا بند زبانیں بھی انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گی. کہیں سبحان اللہ. آئیے آمد مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں کر کے میں دعوت خطاب پیش کر دیتا ہوں کہ سبھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ختم المرسلین آئے. راول زیر والا ہر بندہ خوش بیٹھے اور خوشی کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا بلند کرے کہ سبھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ختم المرسلین آئے. ثنا خاں گنگناتے ہیں کہ ختم المرسلین آئے. کوئی پوچھے تو کہنا کہ سبھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ختم المرسلین آئے. ثنا خاں گنگناتے ہیں کہ ختم المرسلین آئے. توجہ رکھے گا کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں، نبی کی ولادت کی خوشی میں آمنہ بی بی کے گلشن کو فرشتے بھی سجاتے ہیں کہ ختم المرسلین. نبی کی ولادت کی خوشی میں آمنہ بی بی کے گلشن کو فرشتے بھی سجاتے ہیں کہ ختم المرسلین آئے. اور ہوئے ہیں وجد میں رقصاں در و دیوار کعبہ بھی. صرف راول دیر والے خوش نہیں ہو رہے بلکہ ہوئے ہیں وجد میں رقصاں در و دیوار کعبہ بھی. ہوئے ہیں وجد میں رقصاں در و دیوار کعبہ بھی. ملائک مسکراتے ہیں کہ ختم المرسلین آئے. ملائک مسکراتے ہیں کہ ختم المرسلین آئے. اور نگاہ ورک نہیں کہ چہرہ آفتاب نہیں. سمجھ کے بولو سبحان اللہ. نگاہ ورک نہیں کہ چہرہ آفتاب نہیں. وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. بنا کے خود خالق یہ پیار سے بولا میری مثال نہیں تیرا جواب نہیں. نگاہ ورک نہیں کہ چہرہ آفتاب نہیں. وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. بنا کے خود خالق یہ پیار سے بولا میری مثال نہیں تیرا جواب نہیں. کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. آپ امتیوں کی میں اب بات کرنے لگا ہوں. جب آپ کی بات ہو تو پھر آپ کو سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں بلکہ گاج بازی کہنا سبحان اللہ. کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. اللہ کرے ہر جسم سے خوشبو آنے لگے کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. راول زیر والوں اب بولنا واری آپ کی ہے کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. بس آخری شعر اور قبلہ کو دعوت خطاب کہ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. آخر میں ہمیشہ مولا علی کا ہم ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ شان صحابہ بھی میں تیار کر کے لایا ہوں. ڈائری میرے پاس ہے, میں شان صحابہ بھی پڑھوں گا. ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. کہیں سبحان اللہ. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. کہ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. پرے جس کا دامن علی وہ خالی ہو نہیں سکتا. حاجی ہو ملا ہو کہ مفتی ہو جو بھی من کرے
حیدر ہو حلالی ہو نہیں سکتا نعرہ حیدری۔ اب آپ نے اپنے مہمان خطیب کا استقبال کرنا ہے، چاہے تو کھڑے ہو کر کرے، چاہے بیٹھے بیٹھے نعروں کے ساتھ کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ جناب حضرت علامہ مولانا جناب اسلم چشتی صاحب خطیب اعظم ڈوڈیال اپنا خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ نے ایک مرتبہ پھر نعرہ لگانا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے آپ سے درخواست ہے کہ جتنے اب آپ باہر کھڑے ہیں یا انتظار میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ اندر آ جائیں۔ اب الحمدللہ خطاب شروع ہونے والا ہے۔ نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تے پاک نام سے اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، تیرے پاک نام سے اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ۔ مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں انبیاء، گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بیت پھر بھی نہ کھل سکا، تو اپنی مثال آپ تو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ مولا تو علیم ہے، مولا تو قدیر ہے، مولا کبھی نیکیوں کی فضا میں تو، یا اللہ کبھی نیکیوں کی فضا میں تو، مولا کبھی بے بسوں کی دعا میں تو۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس سائیڈ والے کم سے کم میری متوجہ ہو جائیں، چلو ادھر تھوڑا سا چل رہا ہے وہ۔ مولا کبھی نیکیوں کی فضا میں تو، مولا کبھی نیکیوں کی فضا میں تو، کبھی بے بسوں کی دعا میں تو، کبھی بے کسوں کی دعا میں تو، کبھی بے کسوں کی صدا میں تو، کبھی اغنیاء کے غنا میں تو، کبھی اسقیاء کے سخا میں تو، کبھی شہادہ کے رنگے حنا میں تو۔ جن کو سمجھ آئیے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مولا کبھی نیکیوں کی فضا میں تو، یا اللہ کبھی نیکیوں کی فضا میں تو، مولا کبھی اغنیاء کے غنا میں تو، کبھی اسقیاء کے سخا میں تو، مولا کبھی بے کسوں کی صدا میں تو، کبھی بے بسوں کی دعا میں تو۔ مولا تو خود ہی جانتا ہے تو کیا ہے تو اللہ جل جلالہ۔ مولا تو حلیم ہے، مولا تو بصیر ہے، مولا تو سمیع ہے، مولا تو خود ہی جانتا ہے تو کیا ہے تو اللہ جل جلالہ۔ اور مولا میرا اس طرح سے حساب ہو کہ میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو۔ جن کو سمجھ آئیے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مولا میرا اس طرح سے حساب ہو کہ میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو روبرو محمد ہو بہو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ مولا تو حسیب ہے، مولا تو حسیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ تھوڑا سا متوجہ ہوں، ٹوٹلی میں 5 سے 10 منٹ لگاؤں گا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے آیا ہوں اور ابھی میں نے واپس جانا ہے، وہاں پہ ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، تو مہربانی ہوگی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ 5 منٹ ٹوٹل لگاؤں گا تو محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے، اس کے بعد سبحان اللہ بھی کہنی ہے، تو تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں سارے جاگ رہے ہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ مولا تو حسیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، دو تیرا محبوب ہے۔ اور مولا جفا ملی میں کدھر گیا، میں دوستوں سے ڈر گیا۔ مولا جفا ملی میں کدھر گیا، میں دوستوں سے ڈر گیا، میں ٹوٹ کے بکھر گیا۔ سنبھال لے مجھ کو اے خدا، بچا لے مجھ کو اے خدا، میں دیکھتا ہوں ادھر ادھر، کہاں ہے منزلیں کدھر۔ مولا عروج پر ہے بے بسی، یا اللہ کمال پر ہے بے بسی، عطا ہو مجھ کو روشنی، دکھا دے مجھ کو روشنی۔ میرے مولا میرے کریم اللہ،
ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام سکون، رخ طوفانوں کے موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، شعور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ ابھی تڑاکے دار شعر پڑھنے لگا ہوں، محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اونوں دسدا اے نور حقیقتاں دا، اونوں دسدا اے نور حقیقتاں دا، عقل جدا بصیرتاں رکھدا اے، اے صدقہ کملی والے تے جوڑیاں دا، سرما ناز فقیر دی اکھ دا اے، پیا ہویا ککھ گلی یار دی اندر، او ککھ بھی دوستو لکھ دا اے، تینوں بشر دسے مینوں نور دسے، فرق اپنی اپنی اکھ دا اے، فرق اپنی اپنی اکھ دا ہے۔ عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں، ادھر سے بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ اونوں دسدا اے نور حقیقتاں دا، عقل جدا بصیرتاں رکھدا ہے۔ 10 سال پرانا شعر پڑھ رہا ہوں، اونوں دسدا اے نور حقیقتاں دا، عقل جدا بصیرتاں رکھدا ہے، اے صدقہ کملی والے تے جوڑیاں دا، سرما ناز فقیر دی اکھ دا ہے، پیا ہویا ککھ گلی یار دی اندر، او ککھ بھی دوستو لکھدا ہے، تینوں بشر دسے مینوں نور دسے، فرق اپنی اپنی اکھ دا ہے، روندی بھی اکھ ہے، رلاندی بھی اکھ ہے، تے رب تے رسول نال ملاندی بھی اکھ ہے، اکھ بے زبانے پر بولتی بھی اکھ ہے، دلاں دیاں کنیاں نو کھولتی بھی اکھ ہے، اکھ بے زبانے پر بولتی بھی اکھ ہے، دلاں دیاں کنیاں نو کھولتی بھی اکھ ہے، اکھ وچی پگے تے اکھ وچی حجے، اکھ وچی کعبہ تے اکھ وچی حج۔ جن کو سمجھ آئیے کہہ دے سبحان اللہ۔ ابھی عقیدے کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، کائنات کو تخلیق کیا یار کی خاطر، کائنات کو تخلیق کیا یار کی خاطر، کائنات کی ہر چیز سرکار کی خاطر، ارے ہر چیز سے تنقید کو پہنو نہ نکالو، کیونکہ محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر، کیونکہ محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ ابھی ایک اور شعر پڑھ رہا ہوں، محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنی ہے کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ چشتی صاحب تھوڑا سا غور کریں، آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، اس بحث میں نہ پڑا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جن کو سمجھ آئیے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نا جی نا اس طرح نہیں، کھل کے سارے بولو، ٹل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، اس بحث میں نہ پڑ ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کا شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اس طرح نہیں یار، محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ جن لوگوں کا شک ہے کہ کرم ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور آج بڑے ٹائم کے بعد نصیر اس در پہ پہنچا ہے، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ دنیا کی محبتوں کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ، دنیا کی چاہتوں کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز یہ کیا ہے، جنت کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ۔ جنت کی طلب چیز ہی کیا ہے، جنت کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ۔ اگر دیکھیں میرے سرکار کا کرم، دیکھو میرے سرکار کی محبت، ارے سب کچھ عطا کر کے بھی کہتے ہیں میرے غلام اور بھی کچھ مانگ۔ سب کچھ عطا کر کے بھی کہتے ہیں میرے غلام اور بھی کچھ مانگ۔ لو جھوم کے نام محمد کا اس نام سے راحت ہوتی ہے، لو جھوم کے نام محمد کا اس نام سے راحت ہوتی ہے، اس نام کے صدقے بٹتے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے۔ ارے نعتوں کے سجاتے ہیں گجرے، پڑھتے ہیں سلاموں کے نغمے، ارے کوئی مانے یا نہ مانے اپنی تو عبادت ہوتی ہے۔ کوئی مانتا ہے نہ مانے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری عبادت ہوتی ہے۔ شعر بڑا لمبا ہے لیکن شارٹ کر کے بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ آ منکر حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بھائی اشفاق صاحب آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ آ منکر حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گل زیب ہوا میں علی علی۔ ارے کون علی اگر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، اور جیم سے پاک جواز علی۔
اور جیم سے پاک جوال عزیز، تقدیر علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، رفت بھی علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، چڑیوں کی چہک میں، بولو علی علی، چڑیوں کی چہک میں، ڈالی کی لچک میں، امید علی تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، امید علی تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر سنی کے ناروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر سنی کے ناروں میں علی، امید علی تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، دل دل لگا کے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ تو قبر کے باہر جو کر لے، تیری قبر کے اندر علی علی۔ سوال لکھ دوں، جواب لکھ دوں، وفا کی پوری کتاب لکھ دوں، سوال لکھ دوں، جواب لکھ دوں، وفا کی پوری کتاب لکھ دوں، جو بن پانی کے کھل اٹھا حسین کو وہ گلاب لکھ دوں۔ سجدہ ہے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے، تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے اقبال، تو سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، آپ کی محبت کو مزید آگے لے کے چلوں گا۔ ابھی دوسری نشست کا مطلب چھوٹی سی شارٹ سی تلاوت فرمائیں گے جناب حافظ محمد اشتاق صاحب۔ میں نے جسٹ حاضری لگانی تھی، بس میں ابھی جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو چند میرے جملے، بکھری ہوئی باتیں، ٹوٹے ہوئے لفظ آپ کو پسند آئے ہوں گے، تو پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو جناب ابھی محمد اشتیاق صاحبہ آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں، سارے بولو، ہاتھوں کو فضا میں للکار کے بولو نعرہ تکبیر۔ فرمایا کہ اللہ اور رسول کا نام سن کے جس مومن کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ جن کو یقین ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو اس طرح نہیں، سارے بولو، مل کے بولو نعرہ تکبیر۔ ادھر بھی پیچھے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، دوسری نشست کا بھی آغاز آیات ربانی سے ہو چکا ہے۔ اب میں نے صرف 1 سے 2 منٹ کے اندر دعوت نعت پیش کر دینی ہے جناب محمد عمر چشتی صاحب کو، مگر جو باہر بیٹھے ہیں آپ قریب آئیں، ایک ماحول بنائیں۔ میرے خیال سے 2 ہی ہمارے پاس مہمان ثنا خان ہے، اس کے بعد خطاب ہو جائے گا، بس مختصر وقت رہ گیا، تھوڑے قریب تشریف لے آئیں اور اپنے ذوق کا اظہار کریں۔ جتنے آئے ہیں سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے مہمان گرامی علماء اکرام تشریف لائے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا شفیع صاحب کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص جناب محترم منیر مصطفی صاحب اور دیگر حباب ان کے ساتھ تشریف لائے۔ جوران سے جناب حاجی علادتا صاحب، جناب محترم اختر صاحب، دیگر جتنے حباب تشریف لائے، دور و نزدیک سے، واڈرے سے جناب محمد ثاقب صاحب اور دیگر جتنے حباب تشریف لائے، میں سب کو خوش آمدید کہہ کے بھائی ثاقب صاحب ایک جملہ آپ کے لیے کہ ہم نے حضور کے
در کی نوکری کرنی ہے، زمانہ کچھ بیا کرے، زمانہ کچھ کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کر لیں، کیوں؟ ہم نے سیدہ پاک کی نوکری کرنی ہے۔ اور اب عبدالرزاق صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے، میں پہلے ان سے اتنا واقف نہیں تھا، مگر اب میں نے دیکھا کہ چکوال کی سرزمین پر جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو یہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں۔ آج مجھے پتا چلا جب بھی چکوال ریلی میں شرکت مجھے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، مرد مجاہد نے صف اول میں کھڑے ہو کر لبیک کی صدا بلند کی۔ اب ہمیں فکر نہیں زمانہ کوئی الزام لگائے، زمانہ کوئی باتیں کرے، ہم نے حضور کے در کی نوکری کرنی ہے، اللہ اور اس کا رسول جانے، ہم نے ان پہ چھوڑ دی ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ دعوت نعت دے رہا ہوں کہ مقدر کے بادشاہ ہیں صحابی حضور کے۔ چشتی صاحب نے جہاں پہ چھیڑ کے چھوڑا ہے وہیں سے آغاز کر رہا ہوں کہ مقدر کے بادشاہ ہے صحابی حضور کے، انتخاب رب اعلیٰ ہے صحابی حضور کے۔ ہم صحابہ کا ذکر کرنے والے ہیں، آج میں کر کے بتاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ مقدر کے بادشاہ ہے صحابی حضور کے، انتخاب رب اعلیٰ ہے صحابی حضور کے، توصیف ان کی موجود ہے قرآن کریم میں، توصیف ان کی موجود ہے قرآن کریم میں، انتخاب رب اعلیٰ ہے صحابی حضور کے۔ آئیے شان اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں اور دعوت نعت کہ میں نے جو دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، حسینی بندہ گج وج کیا ہو، سبحان اللہ۔ میں نے جو دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، میں نے جو دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، پہلے بندے سے آخری بندے تک ہر بندہ بولے گا، میں نے جو دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، تڑک تڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ میں نے جو دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، توجہ رکھیے گا، تڑک تڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، شان اہل بیت دیکھ، شان اہل بیت دیکھ، سبھی ہیں سب مثالیں ہیں، سمجھ کے سبحان اللہ بولیے گا۔ شان اہل بیت دیکھ، سبھی ہیں سب مثالیں ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس۔ راول زیر علیہ بولو سبحان اللہ۔ حسین بس، حسین بس، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے ہیں بہت بڑا حسین ہے۔ آج چاہو آنکھو سبحان اللہ۔ عمر سے چل عمیر تک، عبدالرزاق صاحب دعا دیجئے گا، عمر سے چل عمیر تک، گلی گلی نگر نگر، بولو بولو سنی بولے، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے ہیں بہت بڑا حسین ہے۔ آخری شعر، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ بس اب میں دعوت نعت پیش کر رہا ہوں، بلبل باغ مدینہ جناب قاری محمد عمر چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں، بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ راول زیر والے مہمان نوازی کرنا جانتے ہیں، نعرہ بلند کیجئے گا۔ مہمان سرا خان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت۔ مولا جو دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے در کے سوا کبھی کسی در کا محتاج نہ کرنا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دو بار صدا بلند ہونی چاہیے، آمد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، بے حد مشکور جناب قاضی ثاقب علی صاحب کا، جنہوں نے مجھے ناچیز کو نعت شریف پڑھنے کا موقع فراہم کیا، اور یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ہمارے مسلک کے عظیم نام اور
صدر کمیٹی راول زیر کے اور ہمارے بھائی اظہر اور جس نام کے ساتھ ویسے بھی حاجی محمد شفیع صاحب اور آج بھی مجھے رضا چشتی صاحب بتا رہے تھے رشتے کے بارے میں بھی. تو حضرات گرامی جب اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے جاننے والے لوگوں کے سامنے ہم جاتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. قاضی اظہر صاحب محفل کے اندر تشریف فرما ہیں. میں نے کئی بار آپ کو اپنے والد گرامی کے پاس جاتے ہوئے عقیدے کے حوالے سے محفلوں کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ بڑی محبت والے آپ لوگ ہیں, بڑی جذبے والے. میں تھوڑی دیر سے دیکھ رہا تھا. تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ایسا جذبہ اگر آج سنیوں کے اندر آ گیا ہے, یہ ان بزرگوں کی نگاہ ہے جنہوں نے دیکھے نا. ایک وقت ایسا بھی تھا جس وقت سیال شریف والے پیر بڑی بڑی گدیوں کے پیر باہر نکلے تھے. وہ دور ابھی بات کر رہے تھے نا رضا چشتی صاحب, میرے بھائی ایسے ہی مجاہد ہوتے ہیں نا جو باہر نکلتے ہیں ختم نبوت کے لیے. اور اس کام کے اندر جو جذبہ دکھایا وہ بھی بابے کا کمال ہے. اس بابے نے بھی ٹانگیں تو اس کی اگر تھی تو تھی نا, ہیں بھی, لیکن آج بھی جب وہ شخص بولتا ہے نا تو مردہ دل لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں سے بابا بول رہا ہے. تو میرے بھائی یہ انہوں نے, میں سب کو سلام عقیدت پیش کروں. یہ نہیں کہ میں ایک طرف یا دوسری طرف, ہم اپنے علماء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ سارے سلسلے کو اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ. مختصر سی میری کہانی ہے, مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے ان کی میرے جو بھی ہے ان کی میرے بانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, بس یہی میری زندگانی ہے, بس یہی میری زندگانی ہے. پتہ اپنو حال
پتایا پنو حالاں دا کہہ دے سبحان اللہ پتایا پنو حالاں دا مندیاں نو کل لاؤنا ہوندا کمل جے پالاں دا مندیاں نو کل لاؤنا مندیاں نو کل لاؤنا مندیاں نو کل لاؤنا ہوندا کمل جے پالاں دا مندیاں نو کل لاؤنا مندیاں نو کل لاؤنا مندیاں نو کل لاؤنا ہوندا کمل جے پالاں دا میں پوچھیا عید دے چن کولو میں پوچھیا عید دے چن کولو کسے تنوید کرائی ہے میں پوچھیا عید دے چن کولو کسے تنوید کرائی ہے اس آکھیا منڈی زندگی وچ ایک ایہو جئی رات ایک ایہو جئی رات بھی آئی اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہے اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے میں ترٹ کے عید منائی ہے کوئی بن گیا رون کے اکھیاں دی یہ شعر ہر جگہ پر میں پڑھتا ہوں اس شعر کے اندر انسان کی پوری زندگی غلام فرید نے بن گیا کوئی بن گیا رون کے اکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلے تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدا اتھے ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا غلام فریدا اتھے ہر کوئی مسافر ہے
کوئی اج چلے آتے کوئی کل چلے صلی اللہ علیہ سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا. کہہ دے سبحان اللہ. میرے بھائی 3-4 دن سے میری طبیعت خراب ہے. ہفتے والے دن بغوال میں حاضری تھی جس علاقے میں بھائی رزاق امامت کرواتے اس علاقے قریب ہی. اس دن سے میری طبیعت خراب ہے لیکن میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا بھئی اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا جس حال میں بھی ہوں. تو آپ میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا. کہتے ہیں ہم لوگ جسے خزانہ تھا. کہتے ہیں ہم لوگ جسے خدا پوشیدہ ایک خزانہ تھا. سرکار کی آمد سے پہلے سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ مولا نے ہر چیز سجا دی. مولا نے جس رات حضور نے آنا تھا. ہر چیز سجا دی. مولا نے ہر چیز سجا دی. مولا نے جس رات حضور نے آنا تھا. یہ کام گیتا کر والوں کا یہ کام گیتا گھر والوں گھر والے کر سکتے تھے. کربل میں بیٹے بھیج دیے. کربل میں بیٹے بھیج دیے. جس وقت اسلام بچانا تھا. کربل میں بیٹے بھیج دیے. کربل میں بیٹے بھیج دیے. جس وقت اسلام بچانا تھا. دارین کا سلطان دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے. کربل میں بیٹے بھیج دیے. کربل میں بیٹے بھیج دیے. جس وقت اسلام بچانا تھا. کہہ دے سبحان اللہ. کربل میں بیٹے بھیج دیے. کربل میں بیٹے بھیج دیے. کربل میں بیٹے بھیج
اسلام بچانا تھا محبوب خدا کا دیوانہ محبوب خدا کا دیوانہ میں شرم یہ کہتا پھرتا ہے میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے جانا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا 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 میں نے تو مدینے جانا تھا میں کیسے یہاں پر میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے جانا تھا میں شرم ساری خلقت کو میں شرم ساری خلقت کو یکجا کر دینا اے ناصر در اصل زمانے والوں کو در اصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا در اصل زمانے والوں کو در اصل زمانے والوں کو در اصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا تے سچا حق کھپے نو دھووے تے کھپا سچے نو دھووے تے تیرا بھی کوئی ہووے تو کسے دا ہووے محمد تے تیرا بھی کوئی ہووے کدھر پھر وچھڑنا جاواں اوے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کدھر پھر وچھڑنا جاواں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ نعت پیش فرما رہے تھے جناب قاری محمد عمر چشتی صاحب. اللہ آپ کی آواز میں
عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جس جس کو نعت سن کر لطف آیا ہے عقیدت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ قرآن مجید کے حروف ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ میں 9 حروف ہیں تو پتہ چلا کہ 9 حروف جب آپ ادا کریں گے تو آپ کو 90 نیکیاں ملیں گی. پھر بھی خاموش عقیدت سے کہیں سبحان اللہ. اب میں نے آپ سب کی طرف سے ایک مطالبہ پیش کرنا ہے. ہر بندے کے دل کی صدا ہے اور ہر بندہ انشاءاللہ اس سے اتفاق کرے گا, چاہے وہ راول زیر والے ہوں, چاہے وہ راول بالا والے ہوں, چاہے وہ جراں والے ہوں, چاہے وہ واڈرے والے ہوں, سب کی صدا ایک ہے. محبت والا پیغام دے رہا ہوں. قبلہ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بھائی کیمرے والے سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے ہاتھ جو ہے نا سیو کیجئے گا. کیا میرے مطالبے کے ساتھ یہ اتفاق کرتے ہیں؟ آئیے وہ مطالبہ میں سامنے پیش کرتا ہوں کہ پیار, اتفاق, اتحاد ہونا چاہیے. کس کس دی مرضی ہے؟ کس دی مرضی ہے پیار, اتفاق, اتحاد ہونا چاہیے؟ دائیں ہاتھ اٹھاؤ. پیار والا پیغام انشاءاللہ ریکارڈ ہو رہا ہے. پیار, اتفاق, اتحاد ہونا چاہیے. پیار, اتفاق, اتحاد ہونا چاہیے. اساں کدو کہندے ہیں فتنہ تے فساد ہونا چاہیے. بھائی اختر صاحب اسی کدو کہندے ہیں فتنہ تے فساد ہونا چاہیے. ساڈا تے ایک کوئی مطالبہ ہے اس کائنات اندر گلی گلی آقا دا میلاد ہونا چاہیے. ساڈا تے کوئی مطالبہ ہے اس کائنات اندر گلی گلی آقا دا میلاد ہونا چاہیے. آپ کی نظر ایک شعر و دعوت نعت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے ہیں, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے ادا تیرے. بولو سبحان اللہ. مٹ گئے ہیں, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے ادا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا. نعرہ بلند کیجئے کیونکہ اکثر آپ مجھے سنتے رہتے ہیں تو آج آئیے مہمانوں کو سنتے ہیں. نعرہ بلند کیجئے گا. دعوت نعت پیش کر رہا ہوں عظیمت طاہر رسول. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بعمل اور بعمل شخصیت ہیں. اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. بلبل باغ مدینہ جناب عبد الرزاق چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں. اپنی ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے اور تکبیر او بار علیوی ساڑھلنا راضی ہو ہاتھ جاؤ. نعرہ تکبیر. اسی آئی محبت علیہ. نعرہ تحقیق آمد مصطفیٰ. بات پیش کرتا ہوں. اللہ عز و جل اپنے میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سب نو اجر عظیم عطا فرمائے. محبت نہ درود پاک پڑھ لو چونکہ ٹائم کافی ہو گیا, کوئی زبان خاموش نہ روے. محبت نہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے نا صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے نا صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن حضرت بابا بلے شاہ کہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک بات کر کے میں ملاشوی کے حوالے سے کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آپ فرماندے نے کہ رب رب کر دے بڑھے ہو گئے، رب 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 کر دے بڑھڑے ہو گئے، اے خشک ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لدا، تے سجدے کر کر ہارے، رب دا کھوج کھرانا لدا، تے سجدے کر کر ہارے، رب دا تیرے اندر بچدا بچ قرآن اشارے، پر بلے شاہ رب اس نو ملدا، جیڑا یار تو تن منوارے، بلے شاہ رب اس نو ملدا، جیڑا یار تو تن منوار۔ یقین جانیے کافی سارا کلام بلے شاہ علیہ رحمت کا آتا ہے، لیکن ایک بات اور کر کے پھر میں نعت شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بلے شاہ رب اس نو ملدا جیڑا یار تو تن منوارے، کیونکہ راتی جاگے شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے تینتھی۔ کوئی نہیں اصل میں اسی واسطے پڑھے کدی نہیں عارفانہ کلام زیادہ بھئی سننا لے ان گھٹ لوگ رہ گئے۔ راتی جاگے شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے تینتھی اتے، بھونکن تو بند مول نتھی، من جا روڑی تے ستے تینتھی اتے، او ایک روٹی دا قدر پچھانن، ایک روٹی دا قدر پچھانن، بھامیں مالک رمن ستے تینتھی اتے، تے مالک دا در چھڑ دے ناہی، بھامیں سہ سہ مارو جتے تینتھی اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نی کتے تینتھی اتے، بلے شاہ رب اس نو ملدا، جیڑا یار تو تن منوارے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سج گئے نے گلیاں بازار کے سونا آیا ہے، کہ سونا آیا ہے، کہ سونا آیا ہے، سج گئے نے گلیاں بازار کے سونا آیا ہے، کہ سونا آیا ہے، رحمت دی ہے بہار کے سونا آیا ہے، کہ سونا آیا ہے، کہ سونا آیا ہے، سج گئے نے گلیاں بازار کے سونا آیا ہے، کہ سونا آیا ہے، آمن دائے راج دلارا عبداللہ
تارا آمنہ دائے راج دلارا عبداللہ دی اکھ دا تارا ہے امت دا غم خار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے سج گئے نے گلیاں بازار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے اور بڑا خوبصورت شعر کہ آمنہ دے گھر آگے نوری کہندے کرنی دید ضروری آمنہ دے گھر آگے نوری کہندے کرنی دید ضروریت سونے دا سردار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے تے سونے دا سردار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے زلف محبوب دے کنڈل کالے اتے تاب جھلے ہن کیڑا نین اندر نین ملا کے سونے لٹ کھڑے آئے دل میرا کہ سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے سج گئے نے گلیاں بازار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے اور شاعر نے بڑی سونی گل کیتی جدو حضرت حلیمہ اللہ دے محبوب نو گھر لے کے آئیاں صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور دے نور دا ایڈا چاننا سی رات نو بھی پورا گھر روشن رہندا سی تے باقیاں نے پوچھا دائیاں نے پوچھا بھئی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہیں تیرے گل تے دیوا کوئی نہیں بالنا سے تیل کوئی نہیں تے ہن پوری رات تو دیوا بال دی ہیں پورا رات روشنی راندی ہے تے اما حلیمہ نے کیا جواب دیتا سماعت فرماؤ کہ زر دولت میں کالا کانو شہر ایسے نے جڑے سرائکی نے سمجھ نہیں ہوندے تو میں وہ مفہوم عرض کر دینا کہ حضرت حلیمہ فرمانیاں نے کہ ہون میں نو کیا ضرورت ہے دیوا بالن دی جدو سونا آگیا ہے یہ دے نور دے اگے چند دی روشنی ماند پہ جاندی اتھے دیوی دی کی مجال ہے تو اس ہستے شاعر کی لکھ دیں کہ زر دولت میں گالا کانو گھر وچ دیوے بالا کانو سر دولت میں گالا کانو گھر وچ دیوے بالا کانو تے نوریاں دا سردار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے سونا آیا ہے تے نوریاں دا سردار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے سج گئے نے گلیاں بازار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے اور ساتھی آنکھیں ترگے میرے توجہ ساتھی آنکھیں ترگے میرے راہی عرش دا بیڑے میرے ساتھی آنکھیں ترگے میرے راہی عرش دا میرے بیڑے لج پال کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے سج گئے نے گلیاں
گلیاں بازار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے رحمت دی ہے بہار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد علماء اہل سنت کہ سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے مضمون بڑا سونا ہے اگر اس نو بڑھایا جائے تو بڑی دیر تک طوالت بھی ہو سکتی لیکن نہیں بڑھانا نہیں چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا تے آخری شعر پیش کر رہے ہیں اس کلام دا مقطع پیش کر رہے ہیں تے مل کے ایک دفعہ آکھ لو نا کہ سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے ایک شعر میرے ساتھ بیٹھ کر لگا آپ کی فرمانین کہ بے شک حسن زیادہ میرا آقا کل جہان نالوں پر نہیں زیادہ قیمت دی سونا تیری سونیاں زلفاں نالوں کہ سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے اور توجہ نہ سماعت فرمو مقطع پیش کر رہے ہیں اصل حضور دی بارگاہ چ منگنا ہے تے کی منگنا ہے یقیناً نہ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کہ سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے پھر روزی تیرے تردہ منگتا اور میں تیتھوں کچھ نہیں منگتا پھر روزی تیرے دردہ منگتا اور میں تیتھوں کچھ نہیں منگتا میرا بھی بن مہمان کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے میرا بھی مل کے پڑھ لو نا شاید حضور نو ترس آ جاوے کرم ہو جاوے مل کے پڑھ لو نا میرا بھی بن مہمان میرا بھی بن مہمان کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے سج گئے نے گلیاں بازار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے رحمت دی ہے بہار کے سونا آیا ہے کہ سونا آیا ہے چونکہ میرے پیر بھائی برادر اکبر حضرت علامہ محمد ذوالفقار علی چشتی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں تو ان کا خطاب بھی ہم نے سننا ہے جو کلام میں پیش کرنا چاہتا تھا میں نے کہا چلو آنے تک مجھے حکم ہوئے حاضری ہے تو میں اس کلام کافی طویل ہے پورا عقیدہ ہے لیکن اس کے صرف 3 یا 4 شعر پیش کروں گا اور وہ جو منتخب جامع شعر ہیں ہر شعر اس کلام کا جامع لیکن چند شعر پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا تو محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے اگر نہیں تو کم از کم توجہ سے سماعت فرمائیے کیونکہ عقیدہ پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے آج عقیدے ہمارے لوگوں کے بہت خراب ہو چکے ہیں تو عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے
کیونکہ ان کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ بھی ہے، دامن آل مصطفیٰ بھی ہے، اور دامن اصحاب مصطفیٰ بھی ہے۔ ہم باغی نہیں، ہم گستاخ نہیں، ہم بے ادب نہیں، ہم ادب والے ہیں، کیونکہ ہم حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہو، حتیٰ کہ بے جان لکڑی کا تنئی کو نہ کیوں نہ ہو، سنی اس کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے۔ تو کلام سماعت فرمائیے۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے۔ آقا تیری گلی کے سگ پہ جانو جگر فدا۔ ایک وہ کتا جس کو نسبت اصحاب کہف کی ملی، اب بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے حافظ، قاری مصلی پہ کھڑا ہو کر جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ساتھ اس کتے کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایک کتا جو میرے اور آپ کے محبوب کی گلی کا ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے، بڑا پاکیزہ تصور، پاکیزہ خیال پیش کیا شاعر نے۔ تیری گلی کے سگ پہ جانو جگر فدا، تیری گلی کے سگ پہ جانو جگر فدا، میری نظر کا سرما ارے اس کا غبار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، بولو بولو میرے بولو میرے نبی انتہائی جامع شعر۔ آقا تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے مانا آقا تیرے صحابیوں کو، اور طاہر تیرا گھرانہ، طاہر تیرا گھرانہ میرے دل کا قرار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا بولو بولو میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے۔ انتہائی خوبصورت عقیدے کا شعر، اور پھر اس کے بعد آخری شعر۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، الحمدللہ ہم لگاتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں اور باوضو لگاتے ہیں۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم باوضو لگاتے ہیں۔ آخو سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا، پہلے مگر پیارا
یارا حق چار یار ہیں، بولو میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اور آخری شعر اور دعوت فکر پیش کر کے میں اجازت لوں گا، اور پھر خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ کوئی دشمن صحابہ، پہلے مصرع پہ آپ نے غور کرنی ہے، جب شعر مکمل ہو تو پھر سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ کوئی دشمن صحابہ کوئی آل کا ہے منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج تن کا منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج تن کا منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج تن کا منکر، سب کا ادب کرے جو، سب کا ادب کرے جو محمد کا یار ہے، سب کا ادب کرے جو میرے آقا کا یار ہے، بولو میرے نبی پہ سارا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن دل مجبور کر رہا ہے کہ حضور کے گستاخوں کو ایک پیغام دے کے اٹھوں۔ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک، اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک۔ اور ایسے پہنچانا چاہتا ہوں، حضور کا گستاخ جہاں بھی اس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ سات پردوں میں چھپ کے بیٹھے، ارے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، وہ سات پردوں میں چھپ کے بیٹھے، ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، کہ چین سے وہ جیا کریں گے، یہ بھول جائیں
نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک قبلہ امیر المجاہدین لاکھوں کروڑوں اربوں دلوں کی دھڑکن حضرت شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے اعلان فرما دیا ہے، حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی ہے 15 تاریخ کہ اگر اس وقت تک اگر اعلان جہاد نہ کریں یا اس سفیر کو یہاں سے نہ نکالیں، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ دمادم مست کلندر ہو جائے گی۔ ہم نے وہ عزت وہ جان بچا کے رکھنی ہی کیا ہے جو حضور کی عزت کے کام نہ آئے۔ ایسی ہزار جان بھی ہوں تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو ہم نے اگر ہماری عزتیں سلامت ہیں تو حضور کے صدقے میں، حضور کے نالین کے صدقے میں اگر حضور کی عزت پہ اگر عرف آ گیا تو پھر ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، ہم حضور کی عزت پہ قربان کریں گے۔ تو 15 تاریخ کو بابا جی نے اعلان فرما دیا ہے کہ لیاقت باغ سے انشاءاللہ فیض آباد کی طرف رخ ہو جائے گا۔ تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہے وہ امیر المجاہدین جانیں، ان کے کام جانیں، جو حکم فرمائیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو آپ دوستوں کو دعوت ہے کہ حضور کی عزت کے لیے نکلیں۔ آپ سلامت ہیں تو اسی وقت سلامت ہیں جب حضور کی عزت سلامت ہے۔ کافروں نے حضور کی عزت پہ حملہ کیا تو پھر ہم اندر بیٹھیں۔ تو امام مالک آخری بات فرمایا حضور کی ناموس کے حوالے سے کہ اگر حضور کی عزت پہ حملہ ہو جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا امت کو چاہیے بدلہ لے، اگر بدلہ نہیں لیتی پھر ساری امت کو مر جانا چاہیے، امت کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں اپنے محبوب کا ادب اور پیار۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ میں نے صرف 1 منٹ کے اندر دعوت خطاب پیش کر دینی ہے۔ 12 نومبر برائے روز جمعرات واڈرے کے اندر عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ، جس کے اندر خصوصی خطاب شہنشاہ خطابت کی دنیا میں ایک نام ہے جناب سراج الدین صدیقی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے واڈرے کے اندر 12 نومبر برائے روز جمعرات کو۔ تمامی احباب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ میں تمام ہی منتظمین کا بالخصوص محترم جناب علامہ شفیع صاحب اور جناب محترم بھائی قاری اشتیاق صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترم جناب اجاب صاحب اور اجاز صاحب کی دعوت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس ایک آپ سے مطالبہ کر کے جا رہا ہوں، پردیسی ہوں، دوسرے علاقے دوسرے ضلع سے آیا ہوں، دین کی خدمت کر رہا ہوں، بس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ رزاق صاحب نے جو اعلان کیا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لبیک کی صدا بلند کریں گے۔ بس ایک شعر مولا علی کی بارگاہ میں اور سٹینڈ لگائیں تاکہ میں دعوت خطاب پیش کر دوں کہ منکر کو یہاں گزرنے کی اب تاب نہیں۔ عقیدے کا ایک ہی شعر میں نے پڑھنا ہے، آپ سے اجازت لے رہا ہوں، دعا دیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صبح 12 سے لے کر 4 ہونے کے قریب ہیں، میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، مہمانوں کو وقت دیا ہے۔ بس آخری شعر پڑھ کر آپ سے اجازت لے رہا ہوں، آپ کی دعاؤں لیتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ منکر کو یہاں گزرنے کی اب تاب نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو پڑھتا پھر یار زندہ صحبت باقی۔ منکر کو یہاں گزرنے کی اب تاب نہیں ہے، منکر کو یہاں گزرنے کی اب تاب نہیں ہے۔ سمجھ کے سنیے گا اور سمجھ کے بولیے گا کہ ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ قبلہ دعا دیجئے گا، آپ سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ منکر کو یہاں گزرنے کی اب تاب نہیں، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ بغض علی ہے، بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، بغض کا دبا ہے محراب نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،
دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار علی چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب اذان کو منور فرماتے ہیں. ایک مرتبہ پھر نعرہ بلند کیجئے گا اور بتائیے گا کہ ابھی راول زیر والے تر و تازہ بیٹھے ہیں خطاب سننے کے لیے. بھائی ثاقب صاحب نے دعوت دی ہے, بڑی محنت کی ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ عوام سننے کے لیے تیار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عقیدے والا نعرہ, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله